بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اس کائنات کا مالک اللہ ہے اور وہی مالک پورا قبضہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ برابر بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کے امر کے مطابق چل رہی ہے۔ آج جو ہم آپ کو وظیفہ پیش کر رہے ہیں اس میں اللہ عز و جل کی صفت مالکیت کو اور صفت جلال اور اکرام کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ برادران عزیز، اس کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی یا جبار یا قہار یا مالک الملک اور یا ذوالجلال والاکرام، یہ تینوں اسماء مبارکہ، چار اسماء مبارکہ، یعنی مالک الملک کو ایک گنا جاتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام کو ایک اسم مبارک لکھا ہے علماء نے، اور یا جبار یا قہار الگ الگ ہیں۔ اس طرح چار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام۔ تو یہ چار مبارک نام ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان مبارک ناموں کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ہیبت عطا فرماتے ہیں۔ حصول مراد میں اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر کام میں کامیابی اور ہر میدان میں اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن تعداد الگ الگ ہے۔ حصول مراد کے لیے الگ، کامیابی کے لیے الگ، تسخیر خلائق کے لیے الگ، اور اسی طرح دنیاوی اسباب کے لیے، مال کے لیے، اقتدار کے لیے ایک الگ تعداد ہے۔ قضائے حاجت کے لیے اس کو پڑھنے کا اور طریقہ، اسی طرح الیکشن میں کامیابی کے لیے، سربراہ مملکت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے اسماء مبارکہ میں بے شمار خواص رکھے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بڑی دل لگی کے ساتھ جو تعداد بتلائی جائے، جن جن مقاصد کے لیے بتلائی جائے، پورے یقین کے ساتھ، یقین محکم سے پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل ضرور ان کے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ جزا و وفاقہ، ہر عمل کی اس کے موافق جزا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک بدلہ مقرر ہے۔ تو جو آدمی اللہ کے مبارک ناموں سے اس کو پھکارتا ہے، جس نام سے پھکارتا ہے اسی نام کی جزا ملتی ہے۔ اللہ پاک اپنے ناموں کے صدقات نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں۔ کتنی نکالتے ہوں گے وہ، جس کے خزانے بے انتہا ہیں۔ ساری کائنات کے لوگ، عرب کے لوگ، عجم کے لوگ، یورپ کے لوگ، مشرق و مغرب کے جتنے دنیا کے لوگ ہیں، سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کو پھکاریں۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرے، اپنی اپنی ضرورت پوری کرے۔ اللہ عز و جل سب کی ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ سوئی پانی میں ڈبو دی جائے، اس پہ اتنی پانی نہیں لگتا۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ سوئی کے اوپر لگا ہوا پانی ہوتا ہے، یعنی اتنی مقدار میں بھی اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ وہ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ اسی طرح ساتھ ہی ایک اور عمل ہے، وہ بھی مالک الملک ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت مبارکہ، اس کے ساتھ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، اگر کوئی آدمی ان کو پڑھتا ہے، اور دو آیات سورۃ آل عمران کی، ایک یہ آیت اور ایک شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہ جو پڑھتا ہے روزانہ
صبح کے وقت میں ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس آدمی کا ٹھکانہ میں جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے معزز مقام حضیرت القدس میں جگہ عطا کروں گا، اور اپنے اس بندے پر جو روزانہ ان آیات بینات کو پڑھتا ہے اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا۔ جو پڑھتا ہے اس پر روزانہ 70 مرتبہ نظر کرم ہوتی ہے اور اس کی 70 حاجات پوری ہو جاتی ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، 70۔ اور اسی طرح فرمایا حاسد اور دشمن سے اپنے بندے کو پناہ دوں گا۔ حاسد ہے، حسد اور جلن میں ہے، عجیب عجیب دسیسہ کاریاں ہوتی ہیں حاسدین کی، اور بیٹھے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو اس کا اور اس کو اچھالیں، لوگوں میں ذلیل کریں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے ذلت اور عزت کا مالک اللہ ہے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود بگڑیں گے، بگڑتے چلے جائیں گے، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ حاسدین ذلیل و رسوا رہے گا، اپنے اعمال بھی ضائع کرے گا، اور اللہ پاک کی محسود علیہ پر کرم نوازی رہتی ہے، لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ اس پر نوازشیں کرتے ہیں، تو حاسدین پر اس کو غلبہ ملے گا۔ یعنی ایک ہے حاسدین سے پناہ کا مل جانا، ایک آدمی غیر محفوظ باہر کھڑا ہوا ہے، اس پر تیر تلوار اور اس قسم کے یعنی پتھراؤ کسی چیز سے محفوظ نہیں ہے، وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا، یہ ہو گئی پناہ۔ پھر اسی کو ان کے سروں پر مسلط کر دیا، یہ ہے غلبہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پناہ بھی دوں گا دشمنوں سے، حاسدین پر، دشمنوں پر میں اس اپنے بندے کو غالب رکھوں گا، غالب ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی ہے؟ جب ہر طرف سے عرب کے تمام قبائل اکٹھے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی۔ غزوہ خندق بھی اس کو نام دیا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمایا کہ کہہ دیجئے ان نادانوں کو زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، عزت ذلت کا مالک میں ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت عطا کرتا ہوں۔ بڑی پسپائی اور پریشانی کا وقت تھا، وہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام۔ آج کل کے جدید آلات اور جدید مشینری بھی اتنی کام نہیں کر سکتی جتنی صحابہ کرام نے پتھروں کو کاٹ کاٹ کے خندق کھودی تھی۔ یہ کیا تھا؟ آج بھی جدید آلات کے دور میں جب اس خندق کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مناظر کو پڑھا جاتا ہے، بڑے بڑے عقل مند، دانا، طاقتور لوگ اور بڑے بڑے سائنسدان اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ یہ ان کی ایمانی قوت تھی، یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ جہاں مشینری بھی فیل ہو جائے، ایک جگہ نہیں کھودی جا رہی تھی، بڑی چٹان تھی پتھر کی، نہیں ٹوٹ رہی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی، دوسری، تیسری، اور تینوں مرتبہ وہاں سے روشنی نکلی اور روم، ایران، فارس کے بڑے بڑے بنگلات نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وہاں تک پہنچیں گے، اللہ پاک ان کو وہاں تک پہنچائیں گے، ان کو فتح ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی صحابہ کرام کے قدموں میں دی۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے عمل پیش کیا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، اور اسی طرح یہ بادشاہت، اقتدار، حکومت اللہ ہی عطا کرتے ہیں، بندوں کے بس کی بات نہیں
کسی کو اللہ پاک عزت دے دیتے ہیں لیکن حکومت و اقتدار نہیں ملتا. حکومت و اقتدار ذلیل و رذیل لوگوں کے پاس رہتا ہے، اور کسی کو اقتدار ملتا ہے تو عزت نہیں ملتی. عزت اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، اہل علم کو عطا کرتے ہیں. ٹھنڈی آہ بری تھی خلیفہ ہارون الرشید نے کہ جو عزت اللہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمائی ہے یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمائی، وہ عزت ہمارے پاس نہیں ہے. وہ عجیب عزت ہے. یہ عزت کے فیصلے اللہ اپنے نیک بندوں کے کرتے ہیں. تو بہرحال برادران عزیز، اسی طرح جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یا مالک الملک، یا جبار، یا قہار، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھا، دشمن جلال میں، ہیبت میں، روب و داب میں آ جائے گا. جب بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے آپ کے سامنے آئیں گے تو سارے راز اگل کے بیٹھ جائیں گے. یہ عجیب و تاثیر عمل ہے، بڑی شان ہے اس مبارک عمل کی. جنہوں نے اس کو معمول بنایا، اللہ نے ان کو بے شمار فوائد عطا فرمائے. سرکش آدمی ہے، کسی کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی بات کرے تو رخ موڑ لینا، چہرہ اس کی طرف نہ کرنا، بات کو ایسے غیر اہم کر کے سننا کہ بس اس کو پس پشت ڈال دینا. اس قسم کے افراد، ان کے اوپر اس عمل کا اثر پڑتا ہے. جو مثلا ہماری مائیں بہنیں جو پریشان ہیں، ان کے شوہر نہیں سنتے، ان کی اولاد نہیں سنتی، ان کے رشتہ دار ان کی بات نہیں مانتے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو ڈی ویلیو کرتے رہتے ہیں. تو ان کو چاہیے یا جبار، یا قہار، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، اس کو صبح کے وقت میں ایک تسبیح اگر پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے، لمبے چوڑے معمولات نہ کریں، بس عمل چھوٹا سا ہو لیکن سارا دن گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر دکھا دیتے ہیں. ایک آدمی بڑے بڑے عمل کرے لیکن گناہ سے بچنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں کرتا، برائیاں کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، زبان سے ہر وقت یاوہ گوئی، فضول گوئی، لغو باتیں کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے عمل میں کیا اثر ہوگا؟ اثرات و برکات دیکھنے کے لیے اپنی پاکیزگی کردار ضروری ہے. جب یہ نصیب ہو جائے گا، عمل میں پاور آ جائے گی. انسان کی قوت ارادی میں مضبوطی آتی ہے ذکر الہی سے. ڈٹرمینیشن پاور جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے انسان کی. جو ذکر کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں، ان کی قوت عقلیہ مضبوط ہو جاتی ہے. وہ کسی کے بارے میں جو سوچتے ہیں، جو کچھ کہتے کرتے ہیں، تو اگر وہ حق پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں. یہ پاور اور طاقت آ جاتی ہے. حصول مراد کے لیے ایک مراد ہے آپ کی، اور زندگی کی ایک دیرینہ خواہش ہے کہ یہ میری خواہش پوری ہو جائے، کسی طریقے سے یہ میرے معاملات حل ہو جائیں. اور ایک یعنی تمنا تھی، تو وہ آدمی ہر وقت اپنی تمنا کو کہتا رہتا ہے لوگوں سے، یہ میری پوری ہو جائے. تو اس کو چاہیے کہ 11 دن تک 1100 مرتبہ روزانہ اس عمل کو کرتا رہے. یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا جبار، یا قہر نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام 1100 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا کر دیں گے، اس کی نیک خواہشات بر آئے گی. چاہے وہ جس قسم کی خواہش، روزی کے متعلق ہے، رشتے کے متعلق ہے، کسی حاجت کے متعلق ہے، کسی دشمن کو دور کرنے کے متعلق ہے، کسی افسران بالا کو دفع کرنے کی بات ہے، تو وہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کی امید کو اس کے سامنے پورا کر دیں گے. اور اسی طرح جو آدمی ہر کام میں کامیابی چاہتا ہے، بعض لوگ اپنا غلط چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور پھر ایسے غلط افراد کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں جو فال نکالتے ہیں، جو ہاتھ دیکھتے ہیں، جو استسقام بالازلام کرتے ہیں، جو اسی طرح کے یعنی
پرندے اڑائے، تیر نکالے، بلی کی آواز سے خوف زدہ ہو گئے، کوے کے بولنے سے ڈر گئے، اس قسم کے خرافات میں ڈال دیتے ہیں کہ کامیابی تو آپ کا مقدر ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے اللہ کی صفت جلال سے اللہ سے مانگیں، راستے کی ساری رکاوٹیں ہوا منصورہ ہو جائیں گی، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں ان کے گالے اڑ رہے ہوں گے، اللہ پاک کامیابی دے دیں گے اس کو۔ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو تو اس کو چاہیے 313 مرتبہ بعد نماز عشاء یا جبار یا قہار یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام پڑھے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے۔ جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا اللہ اس میدان میں اس کام میں ترقی عطا فرما دیں گے۔ تسخیر خلائق کے لیے چھوٹا سا عمل ہے، مخلوق کو مسخر کرنا ہے، ان کو ان کے دلوں میں محبت ڈالنی ہے، ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ، لیکن ہم نے اپنے کرتوت سیدھے کرنے ہیں اور ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تسخیر خلائق کے لیے ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ یا جبار یا قہار یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دنیاوی مال و اسباب کے لیے پریشان ہے، وسائل گھٹتے 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 صفر کو پہنچ گئے، 0 پوائنٹ، پریشان ہے بیچارہ، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہیں، اور ادھر سے ذمہ داریاں بہت ہیں، کروں تو کیا کروں؟ اس کو چاہیے کہ یا مالک الملک، صرف یا مالک الملک، اللہ کے اس مبارک نام میں بڑا یعنی مال و دولت کے اعتبار سے خزائن ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ مالک الملک، بادشاہ ہے وہ، بادشاہ بنا دیتا ہے پھر بندوں کو۔ یہ دنیاوی ملکیتیں جو ہیں یہ جھوٹی ملکیتیں ہیں۔ کل تک لکھا ہوا تھا فلاں آدمی اس دکان کا مالک، فلاں آدمی اس مکان کا مالک، فلاں آدمی اس مارکیٹ کا مالک، اس کے کتبے لگے ہوئے، اس کے نام لکھے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی اس دنیا کا مالک نہیں، مالک میں ہوں۔ آپ وہاں جاتے ہیں، اسی دکان، اسی مکان، اسی مارکیٹ، اسی پلازے میں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مالک عبدالستار اینڈ کمپنی، عبدالغفار اینڈ کمپنی۔ اب ان کی ہو گئی ہے یہ دکان، اس کی نہیں رہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقی مالک میں ہوں، اور میں ہی بندوں کو مالک بناتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں یہ ملکیت عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، وہی اپنے بندوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ قضائے حاجات کے لیے اگر بہتے پانی کے کنارے بیٹھ کر کوئی آدمی 2125 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے یا جبار یا قہار یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، 2125 مرتبہ پڑھتے رہیں گے، جتنی بڑی حاجت اور ضرورت ہے اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ الیکشن میں کامیابی کے لیے، سربراہ مملکت کو قائم رکھنے کے لیے یا مالک الملک، اس میں مبارک کا ورد بہت مجرب ہے۔ پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ پاک الیکشن میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ نے سربراہی عطا فرمائی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے یا مالک الملک کا ورد جو ہے اس کی کثرت رکھیں اور ہر وقت اس کو پڑھتے رہیں، تسبیح ہاتھ میں رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو عہدہ ہے، آپ کا جو منصب ہے اس کو برقرار رکھیں گے، آپ کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر بندہ پابند رہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا رہے اور وظائف بھی کرتا رہے، اس سے فوائد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے ان فوائد اور فضائل اور اللہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کثرت سے پڑھیں بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل پیرا ہوں۔ کہنا ایک نہ مانیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہمارے اوپر ہو جائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ این خیال است و محال است و جنون، یہ خیال جنون ہے،
یہ پاگل پن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ ضابطے اور اصول ہیں، اس کی عطا کے بھی ان ضابطوں اور اصولوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔